مائنڈ میٹرز، جس میں فیرا فیض اور وقار احمد ملک آج بات کر رہے ہیں جو ہوم سکولنگ ہے اس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. سو دیکھتے ہیں. اوور ٹو یو گائز. تھینک یو سو مچ املائن عمران. ناظرین، ہوم سکولنگ کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم وقار صاحب سے جانیں گے کہ بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو وہ اپنے بچے کو گھر میں کس طرح سے ہوم سکولنگ دے سکتے ہیں. وقار صاحب، خود اگر زیادہ تعلیم یافتہ نہیں بھی ہیں تو مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے لرننگ کے اگر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو یہ بڑا آئیڈیل کمبینیشن ہے. مطلب آئیڈیل کمبینیشن اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ کو والدین کو اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ میٹرک ہیں یا ایٹ لیسٹ وہ، ہاں جی، کم از کم میٹرک تو ہیں. اچھا، اب ہمارا یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو والدین ہیں وہ کیوں کر اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ یا گھر میں ہی تعلیم دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اسپیشلی جو جدید تعلیم کے تقاضے ہیں اور جو سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی تبدیل ہو گئی ہیں کہ اب جو اس وقت کے پڑھے ہوئے والدین ہیں ان کے لیے یہ ساری چیزوں کو کیری کرنا ذرا مشکل ہے. لیکن یہ جو آئیڈیل کمبینیشن میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے اس لیے آئیڈیل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. فرض کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن میں مطلب ایک دو چیزیں چلے اس میں کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسکیچنگ ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں آتی. اب اسکیچنگ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسکیچنگ سیکھیں. اچھا، مجھے نہیں آتی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے سیکھیں. تو یہ کتنا آئیڈیل ایک کمبینیشن ہے، کتنی آئیڈیل ایک سچویشن ہے کہ کیونکہ ایک چیز مجھے بھی نہیں آتی اور میرے بچوں کو بھی نہیں آتی تو ہم مل کے سیکھیں گے. تو یوٹیوب موجود ہے، دنیا کا بہترین ٹیچر موجود ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹیز کی کلاس رومز آپ کے پاس ہیں. اگر ہم اسی حوالے سے بات کریں، آرٹ کے حوالے سے بات کر لیں یا اسکیچنگ کے حوالے سے بات کر لیں یا پینٹ کے حوالے سے بات کر لیں، تو کتنا بڑا بڑا آرٹسٹ جو ہے وہ موجود ہے جو کہ وہ سکھا رہا ہے اور بہت آنیسٹی کے ساتھ اور بہترین طریقے سے سکھا رہا ہے اور باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی گریجولی بہت ہی کمال میتھڈز ہیں. اب میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم نے بچوں کے ساتھ میں نے مل کے سیکھا. تو جب میں نے سیکھا تو میں نے ایک تو چیز مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ بچے جو ہیں ان کی موٹر سکیل یا ان کی جو سٹروکس ہیں یا ان کی جو لرننگ ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ فاسٹ ہے. تو ایک تو میں ان سے اس سوال سے بڑا متاثر ہوں گا کہ یار یہ دیکھو وہ چیزیں جو اب میں اس طرح نہیں کر پا رہا، لیکن یہ بچے ان کا جو کتنا فلیکسیبل ہے، ان کا جو برین ہے اور کس طریقے سے اڈاپٹیبلٹی، کیسے یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح کوئی اور مثال لے لیتے ہیں، موسیقی کی مثال لے لیتے ہیں. موسیقی میں مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کلاسیکل ہے آپ سیکھنا ہے یا موسیقی کوئی بھی فارم، تو آپ کے ایون پڑوسی جو ملک ہے وہاں پہ یوٹیوبس کے اندر بھرمار ہے، یوٹیوبرز کی بھرمار ہے جو کہ بہت اچھے ٹیچر ہیں. ایون آپ نے ویسٹ کی طرف جانا ہے تو بھرمار ہے، اور وہ ٹیچر ایسے ہیں کہ آپ کو اتنا سٹیپ بائی سٹیپ اور اس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس میں کوئی دقت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو بیسک سکیلز ہیں یا اس پہ وہ تمام چیزیں کرنا سیکھ لی ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بہتر ہوں گے. تو یہ کتنی ایک فن ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ مکمل کر پاتے ہیں، کوئی پریکٹس ہے یا کوئی ایکسرسائز دی ہے ٹیچر نے جو کہ یوٹیوب پہ ہے، تو وہ جیسے آپ مکمل کر پاتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے نا. وہ بچے بھی کریں گے یا آپ بھی کریں گے تو دونوں ایک مل کے خوشی کا، گھر میں ایک فرینڈلی ماحول بھی ہوگا جس میں آپ سیکھ بھی رہے ہیں. آپ کو سارا ایک لرننگ کا تو ایپٹیچیوڈ بڑا مزے کا. اب اسی چیز کو لے آئے میرا خیال ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ان تمام چیزوں پہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ تمام جو نیچرل سائنسز ہیں، یہ میتھمیٹکس ہے، اس کے حوالے سے بہت ہی کوئی ٹیچنگ میتھڈالوجی اتنی اچھی نہیں ہے، نصاب میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو پیچھے ہم نہیں کر سکے، یعنی فزکس کے ساتھ یا کیمسٹری یا سائنسز کے ساتھ ہم محبت یا وہ جو عشق ہوتا ہے کسی علم کے ساتھ وہ ہم پیدا اپنے اندر نہیں کر سکے. تو ریزنز آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کی ریزنز یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ فزکس کسی بھی حوالے سے دلچسپ مضمون نہیں ہے یا کیمسٹری نہیں ہے یا میتھمیٹکس ایک کمال چیز نہیں ہے. وہ اپنی جگہ کمال ہے، کہیں بیچ میں کچھ ہوا ہے. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کی اگر ہم بہت سی ڈاکومنٹریز ہیں جو سوشل میڈیا سائٹس پر پڑھی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں اپنے ان سبجیکٹ سے پیار ہو جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح پڑھایا نہیں گیا اسکولز میں. چلیں اب تو آپ کے پاس MIT سے لے کے آکسفورڈ سے لے کے کیمبرج سے لے کے ہر وہ جو آپ ڈریم کر سکتے ہیں، یہ مطلب اتنی بہترین درسگاہیں اور دنیا کے بہترین ٹیچر وہ تو آپ کے گھر میں یوٹیوب پہ موجود ہے. تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ میں کیوں چاہتا ہوں، اگر میں ایک بایولوجی جو ہے وہ مجھے اس طرح نہیں آتی
یا مجھے بایولوجی سے شغف نہیں ہے, یا مجھے بایولوجی پڑھنے کو دل نہیں کرتا, یا مجھے ایون کتاب دیکھنے کو دل نہیں کرتا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ 90% نمبر لے. اچھا یہ بڑی عجیب سی کانٹرڈکشن ہے نا کہ آپ اس کو بایولوجی کو چھوڑ دیں, یعنی آپ کوئی ایکٹیویٹی کہہ لیں یا شوق کہہ لیں یا کوئی آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاص چیز ہے, اس میں مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی اچھی لگتی ہے, نہ وہ میرے سامنے آ جائے تو مجھے نیند آ جائے اس کتاب کو کھول کے, لیکن میرے بچہ اس میں 19% نمبر. یہ آپ امیجن کیجیے کہ وہ کتنا میرے کال اور فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے. بالکل. اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی خاص اس میں واقعی 90% نمبر لے اور اس میں کامیابی حاصل کرتا, میں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوں. اور جب اور کتنا مزہ ہے, یہ بھی اگین فن ہے نا کہ آپ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بہترین یوٹیوب کے آپ کو معلوم ہے کہ چینلز ہیں جو کہ بایولوجی کے بہترین ٹیچرز ہیں, فزکس کے ہیں, ہر چیز. آپ بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ کریں, ٹھیک ہے جی. اور اگر میتھمیٹکس آپ کر رہے ہیں اور میتھمیٹکس میں کوئی بھی ایکویشنز ہیں, ٹھیک ہے جی, اب آپ کو اب مل کے حل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے بچے پہلے حل کر لیں, ہو سکتا ہے آپ, کیونکہ آپ دونوں بیسک سے آپ لرننگ فیز میں نا, تو امیجن ہے وہ کتنی خوشی والی چیز ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس حوالے سے کہا جائے کہ والدین جو ہیں وہ اگر کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ نہیں کروا سکتے. وہ کروا سکتے ہیں, بٹ ان کو خود بھی اپنا لرننگ ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ اس طرح کرنا پڑے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بچے پڑھ جائیں گے, اور بچے اچھے پڑھ جائیں گے بغیر کسی فیئر کے اور پنشمنٹ کے اور ان تمام چیزوں کے. تو یہ اچھی بات ہے. اور آپ کی اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی ذرا طویل ہو جائے گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب تک میں نے ہم کئی دفعہ سیگمنٹس کیا نا کہ لرننگ جو ہے بنیادی طور پر اگر آپ نے 40 50 60 سال کی عمر میں بھی 70 سال کی عمر میں اگر لرننگ نہیں چھوڑی ہے تو پھر آپ کے بہت سارے جو نفسیاتی وہ بایولوجیکل مسائل جو کہ لیٹر آن پیدا ہوتے ہیں, اور الزائمر ہے, یہ اس طرح کی چیزیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے نفسیاتی مسائل, اور ایون اوور آل یعنی آپ کی جو ہیلتھ ہے, ان تمام چیزوں پہ اثرات ہوں گے. اگر آپ نے لرننگ کو کنٹینیو رکھا تو آپ کی عمر طویل اور بچے پڑھ جائیں گے, تو اور کیا چاہیے. زبردست. اچھا وقار صاحب, ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ہوم سکولنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی چیز بھی ہے, اور خوشی بھی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں بھی اب لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جن کو نہیں پتا کہ وہ کیا سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کی بجائے گھر میں تعلیم دے سکتے ہیں. تو اگر ہم ان سٹیپس کے بارے میں بات کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو والدین جو ہیں جو اسکول نہیں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ریزنز ہوں گی نا. مطلب میرے جیسے بندے کے پاس یہ ریزنز ہیں کہ ایک ایسی چار دیواری میں 6-7 گھنٹے میں اپنے بچے کو کیوں بھیجوں, یا 8 گھنٹے اپنے بچے کو کیوں بھیجوں, اور وہ 8 گھنٹے میں وہ جو کچھ لرن کر رہا ہے وہ کتنا ہے اس کا جو ہے ٹوٹل مٹیریل کہہ لیں, یا اور اس کی اگر اس کو کوانٹیفائی کریں تو وہ کتنا ہے. تو وہ بڑا مذاق خیز سا لگتا ہے ویسے بائی دا وے کہ وہ ایکچولی جو 1 سال میں بچہ سکول میں جا کے سیکھ رہا ہوتا ہے جو کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک میسج یا اس حوالے سے. لیکن اگر ایک بچے کو آپ انفرادی طور پہ اچھی اور زبردست قسم کی توجہ دیں اور کانٹینٹ اس کو اویلیبل ہو اور ان تمام چیزیں اس کو اویلیبل ہوں, تو شاید وہ جو 5 سال میں اسکول میں سیکھ رہا ہے وہ کانٹینٹ بیسیکلی 1 سال کا ہے. تو ایک تو یہاں بڑی مار پڑ جاتی ہے کہ وہ جاتا ہے, اس نے خاص سپیڈ ہے, ایک خاص مومنٹم ہے جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اسی سپیڈ کے ساتھ اس بچے نے آگے چلنا ہے. انفرادی توجہ تو اس طرح ہو نہیں سکتی. اب 70-80 بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اسکول کے اندر, ایک تو یہ مسئلہ ہے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آف کورس ٹیچرز, ٹھیک ہے جی, وہ ٹیچرز جو ہیں وہ اگر تو وہ بہت ہی پروفیشنلز ہیں, بہت ہی اپنی فیلڈ کے بہت پروفیشنل ہیں, اور وہ وہاں سے اپنا انہوں نے ایک لوہا منوایا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچنگ میں آ گئے ہیں, تو میں بڑا کمفرٹیبل ہوں گا بچے کو ان کے پاس بھیجنے کے حوالے سے. لیکن جو دوسری صورتحال ہے اس میں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس طرح کی ریزنز ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کو سب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گھر میں پڑھے. لیکن آپ جب بھی یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بنیادی ترین چیز ہے. آپ فیلئر ہیں, مکمل طور پہ ناکام ہو جائیں گے ہوم اسکولنگ کے اس پورے کانسیپٹ میں اگر آپ کو خود جو ہے علم سے محبت نہیں ہے, اگر آپ خود لرننگ کا ایپٹیٹیوڈ آپ کے اندر نہیں ہے, پھر میرا خیال ہے کہ یہ رسک نہ ہی لیں. لیکن اگر آپ خود علم سے محبت کرتے ہیں, آپ خود آپ کے اندر ایک پورا لرننگ کا ایک پورا رویہ پایا جاتا ہے, جذبہ پایا جاتا ہے, پھر بسم اللہ ضرور کریں ہوم اسکولنگ. تھینک یو سو مچ وقار صاحب فار یو. ناظرین, آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں زیادہ
تو پھر بھی آپ اپنے بچے کو گھر میں وہ بیسک تعلیم دے سکتے ہیں جو سکولز ان کو دیتے ہیں. اس کے لیے سب سے بیسک چیز جس کے بارے میں ہمیشہ وقار صاحب بات کرتے ہیں وہ ہے لرننگ کا پروسیجر. اگر آپ جاری رکھیں گے تو آپ گھر میں ایک فن ماحول میں اپنے بچے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.